ان اللہ غفور رحیم۔ دوسرا پارہ ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 178 نکالیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، کتب فرض کر دیا گیا ہے، لکھ دیا گیا ہے، علیکم تم پر، القصاص قصاص لینا، فی القتل قتل کے معاملے میں۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے پچھلی آیات میں نیکی کے عروج کا تذکرہ کرتے ہوئے کہ اللہ پر ایمان، قیامت کے دن پر ایمان، فرشتوں پر ایمان، کتابوں پر ایمان، انبیاء علیہ السلام پر ایمان، پھر معاملات بتائے، حقوق اللہ اور حقوق العباد بتائے، پھر اللہ کی راہ میں ڈٹنا، صبر کرنا، تنگی، تکلیف، پریشانی، مصیبتوں کے اندر، ان لوگوں کے بارے میں فرمایا یہ لوگ سچے ہیں اور متقی لوگ ہیں۔ ایسے ہی معاشرے کے اندر امن سلامتی قائم کرنے کے لیے اللہ سبحانہ و تعالی نے احکام دیے۔ جس طرح کہ آج کی اس مہذب دنیا کے اندر امن و سلامتی کا نام و نشان نہیں ملتا ہے، کہیں امن، نہ عزت محفوظ، نہ مال محفوظ، نہ جان محفوظ۔ کراچی میں تو ایک وقت ایسا تھا لوگ گھر سے کلمہ پڑھ کے نکلتے تھے سبزی لینے کے لیے جانے کے، پتہ نہیں زندہ واپس بھی آتے ہیں کہ نہیں آتے۔ پوری دنیا میں یہی حال ہے۔ عرب کے معاشرے میں قتل و غارت، چھوٹی چھوٹی سی بات کے اوپر قتل کر دینا، اور پھر وہ ایک نے قتل کیا، دوسرے نے بدلہ لیا، قتل کیا، نتیجہ کیا نکلا؟ نسلوں تک لڑائیاں چلتی ہیں، سالہ سال تک جنگیں چلتی ہیں، خاندانی رقابتیں، قبیلوں کی رقابتیں، طاقتور جس کی لاٹھی اس کی بھینس، جس طرح آج کے دور میں جو ڈنڈے والا ملک ہے اس کی چلتی ہے، جو بیچارہ غریب ہے اس کو پوچھتا ہے کوئی نہیں۔ یہی حال تھا اس عرب معاشرے کے اندر، یہی حال آج ہے۔ جو علاج اس وقت تھا وہی علاج آج ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کا علاج کیا بتایا؟ اے ایمان والو، تم تو مانتے ہو نا اللہ کو، کلمہ پڑھتے ہو، تم پر قصاص لینا قتل کے معاملے میں فرض کر دیا ہے۔ ایک شخص قتل ہو جائے ناحق، اب ناحق قتل کے نتیجے میں مقتول کے وارثوں کو اللہ تعالیٰ نے 3 حق دیے۔ پہلا قصاص، خون کے بدلے خون۔ دوسرا دیت، 100 اونٹ ایک جان کے قیمت۔ اونٹ کتنے کا آتا ہے؟ 100 اونٹ ایک جان کی قیمت۔ اس کے بعد کیا ہے؟ اس کے بعد ہے معافی۔ تینوں آپشن کس کو دیے گئے؟ مقتول کے وارث کو۔ مقتول کے وارث کی سپورٹ کون کرے گی؟ اسلامی سلطنت کرے گی، چاہے وہ مقدمہ درج کرائے نہ کرائے، لیکن چونکہ قتل ہوا ہے تو حکومت کی ذمہ داری ہے، اس نے کیا کرنا ہے؟ اس کو سپورٹ کرنا ہے۔ کیوں ہوا قتل؟ کس وجہ سے ہوا؟ امن کیوں خراب کیا گیا؟ کیونکہ ہو سکتا ہے مقتول کے وارث مقدمے کرنے کی صلاحیت نہ رکھتے ہوں، یہ بھی ہو سکتا ہے ڈرتے ہوں کہ جو قاتل ہے وہ بڑا طاقتور ہے، اس کے خلاف اگر کریں تو وہ ہمارے ساتھ کیا کرے گا؟ پورے خاندان کو نہ ختم کر دے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مقتول کے وارث خود ہی اس قتل میں شامل ہو، یہ بھی تو ہوتا ہے نا کہ انہی کی سازش ہوتی ہے۔ اب پھر بدلہ کون لے گا؟ کیس کون کرے گا؟ لہذا یہ اسلامی سلطنت کی ذمہ داری ہے کہ اس کے اوپر از خود نوٹس لے کہ کیوں ہوا قتل، لیکن اختیار دیا گیا ہے مقتول کے وارثوں کو۔ مقتول کے وارثوں کو کیوں اختیار دیا گیا؟ اس لیے تاکہ ان کا انتقام کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے۔ اسلامی سلطنت کو تو نقصان نہیں ہے نا، نقصان ہوا ہے ان کا، تو وہ کیا ہے؟ ان کا جذبہ ٹھنڈا ہو جائے۔ صدر مملکت کو بھی معافی کا اختیار اسلام نہیں دیتا کہ سزائے موت میں معافی دے، نہ،
کیوں؟ وہ اس نے معافی دے دی، مقتول کے وارثوں کے دل میں تو انتقام رہیں گا، وہ تو کوشش کریں گے کبھی بدلہ اتاریں، لہذا یہ ان کو اختیار دیا گیا۔ جب وہ خود معاف کر دیں گے یا دیت لے لیں گے یا قصاص لے لیں۔ اچھا، اب یہ قصاص جو ہے، دیت یا معافی، یہ پریشر سے نہیں ہوگا کہ پریشر ڈال کر کیا کریں، لکھو بھائی دیت لیں گے یا معاف کریں گے ورنہ ہم یہ کر دیں گے، اللہ کے ہاں مجرم رہیں گے، یہ یاد رکھیں۔ تو اب وہاں پر یہ اصول تھا، آج بھی اور پہلے بھی، کہ طاقتور کی چلتی تھی۔ فرمایا مقتول کے قصاص کا بدلہ لینا فرض کر دیا گیا ہے۔ الحر بالحر، آزاد کے قاتل کے بدلے آزاد ہی، جو قاتل آزاد ہے تو اس آزاد قاتل کو ہی قتل کیا جائے گا۔ والعبد بالعبد، غلام بدلے غلام کے، والانثى بالانثى، عورت بدلے عورت کے۔ اچھا، وہاں پر کیا ہوتا تھا؟ اگر ایک عورت قتل ہوئی ہے، قتل کرنے والا مرد ہے، مخالف مرد ہے، اب وہ کہتے تھے کہ نہیں جی ہماری عورت چونکہ قتل ہوئی ہے تو تمہارے قبیلے کی بھی کسی عورت کو قتل کریں گے۔ فرمایا نا، یہ تو ظلم ہے، وہ جو قاتل مرد ہے وہ قتل ہوگا، عورت نہیں قتل۔ عورت کے بدلے عورت کا مطلب یہ نہیں ہے کہ عورت قتل ہوئی ہے تو عورت ہی قتل، نہیں، جو قاتل ہے وہ قتل ہوگا۔ قاتل اگر عورت ہے تو اس عورت کو قتل کیا جائے، اس کے بدلے کسی مرد کو نہیں قتل کیا جائے گا۔ قاتل اگر غلام ہے، ادھر غلام قتل ہوا ہے، کرنے والا آزاد آدمی ہے، تو یہ نہیں ہوگا کہ اس کے بدلے غلام کو پکڑ کر اس قبیلے کے غلام کو قتل کر دیا جائے، نہ، یہ تو انصاف نہیں ہے۔ جو قاتل آزاد ہے اس مرد کو قتل کیا جائے گا۔ اسی طرح سے آزاد نے اگر قتل کیا ہے، غلام نے کسی آزاد کو قتل کیا ہے، تو یہ نہیں کہ اس غلام کو چھوڑ کر ان کے قبیلے کا کسی آزاد آدمی کو قتل کریں گے، نہ، اس قاتل غلام، یعنی جو قاتل ہے چاہے وہ غلام ہو، چاہے آزاد ہو، چاہے عورت ہو۔ پاکستان کے قانون میں آج عورت پر سزائے موت معاف ہے، بے نظیر کے دور میں معاف کر دی گئی ہے۔ ظاہر بات ہے پھر کیا ہوگا، عورتوں کے گینگ بنیں گے، کرمنل گینگ بنیں گے، جرائم پیشہ بنیں گے، اور کون استعمال کریں؟ ان کو مرد استعمال کریں گے، شاباش تیرے اوپر سزائے موت، تو بندہ مار دے۔ تو اب کیا فرمایا اللہ سبحانہ و تعالی نے؟ فمن عفی لہ، جس کو معافی مل جائے، فمن، جس شخص کو عفیا معافی دے دی جائے، لہو، اس کو، من اخی، اس کے بھائی کی طرف سے، شیء، کچھ بھی۔ اسلام میں قتل جیسا جرم بھی قابل راضی نامہ ہے، اس میں راضی نامہ ہو سکتا ہے۔ قاتل کہے میری گردن حاضر ہے، بدلہ لینا چاہے میں حاضر ہوں، دیت لینا چاہے حاضر ہوں، معاف کر دیں اللہ کے لیے تو آپ کا احسان ہوگا۔ اب وہ عاجزی ان کا ساری کر رہا ہے نا۔ اب مقتول کے وارث کی مرضی ہے، چاہے تو اس کی گردن خون بہا لے، چاہے تو دیت لے، چاہے تو معاف کر دے، پریشر نہیں ہوگا۔ اب یہاں پر کیا ہے؟ فرمایا اس کا بھائی، یعنی اس نے قتل کیا ہے، مقتول کے وارث کو کہا گیا آخر تیرا مسلمان بھائی ہے نا، مسلمان نہیں تو انسان تو ہے نا، انسانی برادری تو ہے۔ تو اگر قاتل کو کہا گیا ہے تیرے اس بھائی نے اگر تیری گردن معاف کر دی ہے، مقتول کے وارث نے، اس نے کہا چلو کوئی جی میں بدلہ نہیں لیتا، آپ دیت دے دو، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پھر دیت کے لیے کل آنا، پرسوں آنا، اگلی فصل پہ اگلے رشتے دی جاری، ایسا نہیں، بلکہ فاتباع، پھر پیروی کرے، بالمعروف، معروف طریقے سے، یعنی صحیح انداز کے ساتھ کہ ٹھیک ہے جی میں دیت دوں گا اس کی۔ اور دیت کن پر بنتی ہے؟ جو دیال ڈاٹ کے، یہ ان کے اوپر ہے، نہ ہو کچھ وہ کرتے ہیں، کچھ دوسرے زکوٰۃ میں سے بھی اس کو رقم دے کر کیا کر سکتے ہیں، اس کی دیت دلوائی جا سکتی ہے۔ وہ مثلا کہتے ہیں جی 10 لاکھ روپیہ دو، اب یہ بیچارہ کہاں سے دے؟ تو اب وہ دوسرے لوگ مل ملا کر اس کی کیا کرنا، یہ ہے والغارمین، یا فی الرقاب، زکوٰۃ کی جو 8 مدیں ہیں ان میں سے یہ 2 مدیں ہیں، ایک مقروض اور ایک وہ جو گردن آزاد کرانا۔
اس بیچارے کی گردن آزاد کرانی. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں وَأَدَاءٌ، اور وہ ادا کرے دیت الیہ، اس کو بھی احسان اچھے طریقے کے ساتھ، اس کو چکر نہ لگوائے. کیوں؟ پھر کیا ہوگا؟ نہ دیت دے رہے ہیں جی، نہ بدلہ دے رہے ہیں، پھر انتقام کے جذبے بھڑکیں گے، شیطان کو موقع ملے گا. لہٰذا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا ایسا کام نہیں کرنا. ذالک، یہ تخفیف کی ہے، اللہ تعالیٰ نے کمی کر دی ہے، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے یہ تخفیف ہے. ورحمہ، اور رحمت ہے کہ اس نے یہ تین آپشن رکھے. یہودیوں کے اندر قصاص تھا، دیت نہیں تھی. عیسائیوں میں معافی ہے، قصاص نہیں ہے، دیت بھی نہیں ہے. اسلام میں تین آپشن رکھے گئے. کیوں؟ خالی قصاص ہو، انتقام کے جذبے اندر موجود رہیں گے. دیت کا بھی آپشن رکھا گیا، معافی کا بھی آپشن رکھا گیا. ایک جنگ تھی غزوہ احد میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب آپ کے دندان مبارک زخمی ہوئے، یہ ایک ایسی یعنی جنگ تھی، مشرکین بھاگے جا رہے تھے. ادھر توجہ رکھیں، مشرکین یہ آگے بھاگے جا رہے ہیں، پیچھے مسلمان کا پیچھا کر رہے ہیں. پیچھے خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کا دستہ 100 گھوڑ سواروں کا پیچھے سے عقب سے حملہ کرتا ہے، احد پہاڑ کے پیچھے سے. اب جب حملہ کیا، اب ظاہر بات ہے کو وردی تو نہیں تھی، یعنی کہ قبیلے کے اندر ایک جنگ تھی نا، وردیاں تو نہیں تھی کہ بھئی یہ پتہ ہو کہ یہ. اب پیچھے بھی مشرکین، آگے مشرکین، جو درمیان والے تھے نا یہ گڈ مڈ ہو گئے. شور تھا، گھر گئے نا، آگے پیچھے سے گھر گئے. اب یہ ہوا حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ، ان کے والد یمان رضی اللہ عنہ مسلمان تھے، مسلمان طرف سے لڑ رہے تھے، لیکن ایک مسلمان نے ان کو سمجھا یہ کافر ہیں، ان کی گردن اڑا دی. حذیفہ کہتے ہیں میں نے کہتا رہا میرے ابا ہیں، مسلمان ہیں، لیکن شور اتنا تھا ان تک آواز ہی نہیں گئی، وہ قتل ہو گئے. اب یہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں قتل خطا. قتل کی دو قسم ہیں، قتل عمد جان بوجھ کر قتل، اور ایک ہے قتل خطا کہ غلطی سے قتل ہو گیا. یہ ایکسیڈنٹ ہے، یہ قتل خطا ہے. سمجھا دشمن ہے لیکن فائر کھول دیا، وہ تو اپنا تھا، یہ قتل خطا ہے. اس میں قتل خطا میں قصاص نہیں ہوتا، اس میں دیت ہوتی یا معافی ہوتی ہے، یہ بھی یاد رکھیں. اس میں قصاص نہیں ہوتا، اور یہ دیکھا جائے گا قتل خطا ہے یا واقعی قتل عمد ہے، جان بوجھ کر قتل کیا گیا، یا شبہ عمد ہے. شبہ ہے کہ جان بوجھ کر اس کو یہ قتل کیا گیا اور شو کیا گیا، قتل خطا ہے. یہ بھی ساری پھر وہ انکوائری ہوتی ہے. اب اس پر کیا ہوا؟ حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد جب شہید ہو گئے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقدمہ آیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا چونکہ قتل خطا ہوا ہے ہم دیت دیتے ہیں. تو انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں یہ دیت مسلمانوں پر صدقہ کرتا ہوں، میں نہیں لیتا. تو وہ بھی میرا مسلمان بھائی ہے نا، اس نے جان بوجھ کر تو مغالطہ ہو گیا، یہ بھی دل تھا، معاف کر دیا، ابھی مغالطہ ہو گیا، وہ میرا بھائی ہے. تو قرآن کا یہ لفظ کہ وہ بھائی ہے تمہارا، اگر معافی مل گئی ہے تو تم اس کا احسان سمجھو، اکڑنا نہیں ہے، کیویں وال ایسا نہیں، چڑھانا نہیں ہے، احسان سمجھو. ایک شخص نے قتل کیا ناحق کسی کو، گرفتار ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہوا، مقتول کے وارث بھی کھڑے ہیں، قاتل کو پکڑ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مقتول کے وارث کے حوالے کیا، لے اس کی گردن اتار. لیکن یاد رکھ، اچھا اب وہ قاتل کہنے لگا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی قسم میرا اسے قتل کرنے کا ارادہ نہیں تھا. اس نے جب یہ بات کہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مقتول کے وارثوں سے اگر یہ سچا ہے اور تم نے اس کی گردن اتاری قیامت والے دن جہنم میں جاؤ گے. انہوں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کو معاف کرتے ہیں، کیونکہ اس نے قسم، اس کا ارادہ نہیں تھا. وہ کہتا ہے اللہ کی قسم میرا ارادہ نہیں تھا اس قتل کرنے کا، لیکن قتل ہو گیا، غلطی ہے میری، میں مانتا ہوں، اب اس کے اوپر معافی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اور اس نے معاف فرمایا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف ہے، رب کی طرف سے مہربانی ہے. اچھا فمن اعتدی، اب جو شخص زیادتی کرے گا بعد ذالک، اس کے بعد قصاص لے لیا، اب وہ کہتا ہے نہیں جی میرے انتقام کیا ٹھنڈی نہیں ہوئی، میں تو ان کا بچہ ماروں گا.
ہاں اب یہ جو مظلوم ہے یہ ظالم بن جائے گا. پہلے مظلوم تھا اب ظالم بنے. دیت لے لی پھر کہتا نہیں جی قصاص لیں گے نہ, اب ظالم بن جائے. معاف کر دیا پھر یاد آیا نہیں جی نہیں ہم اسے بدلہ لیں گے نہ, سوچ سمجھ کر فیصلہ کرتے. یہ وہ کھیل تھوڑا ہے بار بار عدالت میں پیشیاں آتی رہیں. ایک تو فوری انصاف تھا اسلام کی عدالت میں. ہمارے یہاں پر جو مقدمے لٹکائے جاتے ہیں نا اس پر کہتے ہیں اس سے تو ہم خود ہی بدلہ لے لیتے تو اچھا تھا. پیشی پر پیشی پیشی پر پیشی ایسا آج جج نہیں, آج وکیل نہیں, آج مدعی نہیں, آج مطالعہ نہیں, آج ہڑتال ہے, آج چھٹی ہے, آج یہ ہے, آج وہ کہتے ہیں اس سے تو اچھا تھا خود ہی بدلہ لے لیتے. تو یہ لٹکائے رکھنا کیس کو, ایک وقت تھا سعودی عرب کے اندر ہر جمعے کو میدان عدل کے اندر فیصلے ہوتے تھے, گردنیں اڑائی جاتی تھی ہر جمعے. لٹکا کر رکھنے کا کیا مقصد ہے؟ سالہ سال تک جیلوں میں گزارتے ہیں. یہ پچھلے دنوں تھا نہیں ہو, اور کتنے سال تک وہ جیل میں رہا, نہیں سزائے موت ہو گئی, بعد میں پتہ چلا جج نے اس کو بری کر دیا, اس نے کہا وہ تو غلط تھا فیصلہ, اور وہ بندہ تو گیا نا. یہ ہوا تھا یاد ہوگا آپ کو. کتنے سال اس نے جیل کاٹی, پھر سزائے موت ملی اس کو, اور اس کے بعد پتہ چلا کہ وہ تو تھا ہی بے قصور. یہ ہے عدالتی نظام. تو غریب کے لیے یہ سارے قانون بنائے گئے, امیر کو ریلیکس دیا گیا. نتیجہ کیا نکلا؟ انصاف نہیں ہوگا تو جرائم بڑھیں گے, لوگ قانون کو خود اپنے ہاتھ میں لیں گے. جبکہ اسلام نہیں چاہتا کہ ہر شخص قانون کو ہاتھ میں لے, اس سے خانہ جنگی پیدا ہوگی, نسلوں تک لڑائی جائے گی. فرمایا جس نے زیادتی کی اس کے بعد, معافی کے بعد, دیت کے بعد یا قصاص لینے کے بعد, فلہو اس کے لیے عذاب علیم, دردناک عذاب ہے, یاد رکھیں. اب جو قانون فرمایا وَلَكُمْ تمہارے لیے فی القصاص, قصاص میں حیات زندگی ہے, یا اولی الالباب اے عقل والو, لعلکم تاکہ تم تتقون بچ جاؤ. ایک ایسی بات کہی کہ قصاص میں زندگی ہے. لوگ کیا کہتے ہیں, چلو جی ایک تو گیا نہیں قضا سے, دوسرے کو رضا سے مار رہے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی میں تمہاری زندگی ہے. وہ مر رہا ہے, اس کو قتل کیا گیا قصاص میں, رب کہتا ہے زندگی ہے. وہ کیسے؟ اس کو سمجھیں. بات یہ ہے قصاص نہیں لیا گیا, ایک تو قاتل کا دل گردہ مضبوط ہو گیا, بندے کو بندہ نہیں سمجھے گا. جب قوانین ہوں گے سخت, ہاں جی ایک وقت تھا سعودی عرب کے اندر قوانین سخت تھے, تو پھر جرائم کی سب سے کم شرح تھی اس ملک میں, اب نہیں رہی وہ. سب سے بڑھ کر شرح جرائم کی کہاں ہے؟ امریکہ کے اندر, جہاں سے ہماری فورسز لے کر آتے ہیں ٹریننگ, اور جن سے ٹریننگ لے رہے ان کے وہ خود جرائم پر کنٹرول نہیں پا سکے تو تم کیسے پاؤ گے؟ اسلام کا قانون نافذ کریں. دیکھیں عرب میں تھی قتل و غارت. ایک یہودی نے مسلمان لڑکی کے کان میں زیور پہنا ہوا تھا, زیور کے لالچ میں اس نے اس لڑکی کا سر پتھر پہ رکھ کے اوپر دوسرا پتھر مارا, وہ زخمی ہوئی, سر آدھا کچلا گیا اس کا, سانسیں لے رہی تھی وہ آخری, اور وہ زیور اتار کے بھاگ گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وہ لڑکی زخمی حالت میں لائی گئی, ابھی سانس لے رہی تھی. پوچھا گیا کس نے کیا تیرے ساتھ؟ اس نے نام اشارے سے بتایا, نام لیا گیا. اس نے ایک نام کے اوپر کنفرم کیا کہ ہاں وہی شخص تھا. وہ پکڑ کے لایا گیا, یہی تھا جی یہی تھا. وہ لڑکی فوت ہو گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رحمت اللہ عالمین نے اس پتھر کے اوپر اس کا سر رکھ کے یہودی کا, اس کے اوپر دوسرا پتھر مروا کے اس کا سر اسی طرح کچلوایا جس طرح اس کے ساتھ اس نے کیا تھا. اب کسی کی ضرورت ہوگی اندھا, جس کے اوپر تیزاب پھینکا گیا اس کو اگر سزا اسی طرح دی جائے, تیزاب اس کے اوپر بھی ڈالا جائے, جس نے آگ لگائی اس کو بھی اسی طرح آگ میں کیا جائے, یہ ہے نا بدلہ, تو اس کو لگ پتا جائے گا. جس نے آنکھ کان نکالے اس کے بھی اسی طرح نکالے جائیں. آئندہ ضرورت ہوگی کسی کو؟ پورا میڈیا بھرپور کوریج دے اس کی کہ جس طرح اس نے تڑپا تڑپا کے مارا ہے اسی طرح اس کو بھی اس طرح کیا جائے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ قبیلے کے لوگ آئے,
اسلام قبول کیا، مدینے کی آب و ہوا راس نہ آئی، بیمار ہو گئے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مدینہ سے باہر کھلی آب و ہوا میں جہاں بیت المال کے اونٹ چرتے ہیں تو وہاں جاؤ، کھلی آب و ہوا ہے جی، وہاں پر رہو گے، اونٹنیوں کا دودھ پیو اور پیشاب جی آپ نے ان کے لیے تجویز کیا. یعنی وہ ایک ایسی بیماری تھی جس میں یہ چیز جی. وعلیکم السلام. تو اچھا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہاں رہو. وہ وہاں پر رہے، صحت مند ہو گئے، ٹھیک ٹھاک ہو گئے، نیت خراب ہو گئی. اونٹوں کے جو چرواہے تھے جو مسلم اسٹیٹ کی طرف سے مقرر تھے ملازم، ان کو انہوں نے پکڑ کے کیا کیا، ان کی رسیوں سے بشکیں باندھ دی، ان کی بازو ٹائٹ کر دیا، صحرا میں ان کو چھوڑ دیا اور ان کی آنکھوں میں ریت کی گرم سلائیاں پھیری. پانی مانگتے تھے نہیں دیا، تڑپتے ہوئے بیچاروں نے جان دی تھی. یہ اونٹ لے کر بھاگ گئے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا، آپ نے کمانڈو دستہ روانہ کیا، ان کو گرفتار کر کے لے آئے. اسی طرح کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رحمت اللہ عالمین ہے. اپنے اوپر پتھر پڑے، آپ نے بد دعا نہیں دی، لیکن یہ قانون اس طرح سخت. اسی طرح ان کی مشکیں باندھی گئیں، اسی طرح ان کی آنکھوں میں ریت کی گرم سلائیاں پھیری گئیں، اسی طرح ان کو پیاسا تڑپتا ہوا چھوڑ دیا اور تڑپ کے وہ مر گئے. آئندہ جرت ہوگی کسی کو؟ جس طرح اس نے کیا اسی طرح کرنا ہے. ہمارے یہاں پر مجرموں کو ریلیکس، یہ تو وی آئی پر کلاس کا ہے نا، اس کو تو جیل میں ایک کلاس ملے گی، نوکر قیدی ملے گا. میں دیکھ کر آیا ہوں جی. علی محمد بچہ پیپل پارٹی کا اٹک جیل کے اندر تھا، سیاسی قیدی تھا، بی کلاس ملی ہوئی ہے، بڑا سا احاطہ ہے، کمرہ ہے جی، بیڈ ہے، ٹی وی لگا ہوا ہے، فروٹ کی پیٹیاں پڑی ہوئی ہیں، اور وہ چائے جو ہے نا وہ اسسٹنٹ جیلر کے پاس جا کر، ڈپٹی جیلر کے پاس جا کر روزانہ چائے پیتا ہے. نوکر قیدی ملا ہوا ہے. مجھے کہنے لگا کہ اگر تجھے کھانا پکانا آتا ہے تو میں اپنے پاس تجھے رکھ لوں. نہیں تو ملتان کا ہے نا وہ علاقے سے وہ ایک محبت ہو جاتی ہے نا جی. میں نے کہا نہیں مجھے نہیں آتا. تو مقصد کیا تھا؟ اب میں سوچ رہا تھا ان کی کیا قید ہے. جس وقت چاہے ملاقات ان کی ہو سکتی ہے، ان کے رشتے دار ہیں، باقیوں کے لیے شیڈول ہے، اس ٹائم آنا ہے، اس ٹائم نہیں آنا، ہفتے میں ایک دفعہ، مہینے میں ایک دفعہ. تو مقصد کیا ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ایسے لوگوں کو اس طرح سے پروٹوکول ملتا ہے وہاں پر جو سیاسی قیدی ہیں. اسی طرح کو افیسران، اس طرح ضیاء الحق دور کے اندر، گجرانوالہ جیل کے اندر ذمہ داروں نے جیل کے اندر مجرا کرایا. اب اس لیے پاور ہے نا کہ انہوں نے مجرا کرایا، کون ہے پوچھنے والا؟ تو اور غریب آدمی کو کوڑے لگائے قلعے کے اوپر جی، اس نے جرم کیا، کوڑے لگائے. تو امیر غریب کے لیے سزا ایک جیسی رکھی گئی. یہاں امیروں کے لیے قانون اور ہے، غریبوں کے لیے اور ہے. اس وقت بھی تھا، اب بھی ہے. اسلام نے کہا نہیں، میری بیٹی فاطمہ رضی اللہ عنہ بھی اگر چوری کرتی امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بھی ہاتھ کاٹتا. یہاں تو یہ قانون بتایا. تھانے فون آنے شروع ہو جاتے ہیں، اپنا بندہ ہے جی، خیال کرنا، ایم پی ایم این اے وزیر فلاں فلاں ہو جی، خیال کرو کرو. پھر اس کا حوصلہ بڑھے گا کہ نہیں بڑھے گا؟ یہ سارے گینگ انہوں نے تیار کیے ہوئے ہیں اور الیکشن میں یہی گروپ سپورٹ کرتے ہیں ان کو. منشیات فروش، بدکاری کے اڈے چلانے والے، جوئے کے اڈے چلانے والے، یہ گروپ جو ہے نا جی، بلیک مارکیٹ، قبضہ گروپ، بتھا مافیا، یہ سپورٹ کرتے ہیں، پیسہ دیتے ہیں. پھر جب یہ الیکشن میں جیت کر آگے بنتے ہیں وہ ان سے پھر سہولتیں لیتے ہیں. کراچی میں جب آپریشن ہوا جی، رینجر نے آپریشن کیا، کرتے کرتے انہوں نے کہا جی یہ 40 بندے ہیں جو اسمبلیوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، یہ ان سب کے ہیڈ ہیں. حکومت نے کہا یہ تو ہمارا جی وہ سارا سیٹ اپ خراب ہو جائے گا، رینجر کے اختیاری ختم کر دیے. اب جرائم ہو گئے کنٹرول. چھوٹو گینگ، 6 ضلعوں کی پولیس جس کو قابو نہ کر سکی، فوج نے جا کر آپریشن کر کے کچے کے علاقے میں ان کو قابو کیا. کیا سزا ملی؟ پھر جرائم بڑھیں گے گھٹیں گے؟ لڑکیوں سے ریپ ہو رہا ہے، چھوٹی بچیوں کو ہاں جی کوڑے کے ڈھیروں سے لاشیں مل رہی ہیں. اللہ معاف فرمائے. سزا کیا دی ہے؟ اس کو
بھرپور کوریج ہے میڈیا. یہاں پر کیا ہے, جس عورت کے ساتھ ریپ ہوا ہے باپردہ عورت ہے, اب اس کا پردہ ہٹوا کے پورا میڈیا تصویر, یہ ہے عورت, یہ ہے عورت, یہ ہے عورت. اور جو جرم کرنے والے تھے ان کے منہ چھپا کر عدالت میں گئے, یہ ہیں جی مجرم, تاکہ پتہ نہ چلے کس گلی کا بدماش اور کمینہ ہے. اور ان کے منہ ظاہر کرو, پتہ چلے کون ہے, لوگ ان سے بچیں. مجرموں کا منہ چھپا دیا اور باپردہ کا ننگا کر دیا, پھر جرائم کہاں ختم ہوں گے؟ پھر امیر کے لیے قانون اور غریب کے لیے اور. ممتاز قادری نے قتل کیا سلمان تاثیر گورنر کو, باڈی گارڈ تھا, اس نے کہا جی اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کی ہے لہذا میں نے کر دیا, میں حاضر ہوں, سزا دو مجھے. لوگوں نے کہا ہم دیت دیتے ہیں اس کی, ٹھیک ہے نا, قصاص کی بات دیت نہیں دی, چپ کر کے پھانسی چلا دی اس کو. اور جب آئی بات ریمنڈ ڈیوس امریکہ کا کرایہ کا غنڈہ, پہلے اس نے کہا کہ ہمارا سفیر ہے, امریکی سفیر ہے, پھر کہا جی نہیں سفارت خانے کا ملازم ہے. نہ وہ سفیر تھا نہ سفارت خانے کا ملازم تھا, وہ کیا تھا, کرایہ کا غنڈہ تھا وہ جو آیا تھا. اور وہ یہاں پر یاد رکھیں خود کچھ بمباروں کو منظم کر رہا تھا, اس کا یہ کام تھا, یہ سارے گینگ اس نے کھڑے کیے. بھرے چوک میں 3 آدمی قتل کیا اس نے, 2 کو گولی ماری, ایک اس کی گاڑی کے نیچے آیا. امریکہ نے اس ایک کرایہ کے غنڈے کی وجہ سے کیا کر دیا, سفارتی تعلقات ختم, خارجہ پالیسی بدل دی اس نے. آنکھیں دکھائی کہ نہیں دکھائی, کتنا ڈیڈ لاک تھا. اچھا اس کے بعد کیا ہوا, اس کے بعد جب ڈیل ہو گئی, جیل کے اندر انٹر کانٹیننٹل ہوٹل سے کھانا جاتا تھا اس کا, پھر امریکی سفارت خانے سے جانے لگا, اتنا عیاش کیا دی. پھر جیل کے اندر اس کے لیے عدالت لگائی گئی, جج رات کو اس کے پاس آیا, ادھر پیشی پر پیشی, ادھر دیکھیں ڈنڈے والا ملک ہے نا. پھر کیا کیا گیا, پھر کہا گیا ساری گواہیاں شہادتوں کے بعد اس عدالت کو یاسین صاحب شرعی عدالت میں تبدیل کیا جاتا ہے. ڈرامہ دیکھیں ذرا, یہ اب اسلامی عدالت ہے. شرعی عدالت کی روح سے اب اس کی دیت دی جائے گی, اس کے وارثوں کو. وارثوں کو بلایا, یہ دیت لینی ہے ٹھیک, ورنہ سے آپ خود سمجھ جائیں. برتا کیا نہ کرتا, وہ ہے چپکے سے انہوں نے لیا اور دیت بھی انہوں نے خود ہی دی ہے, انہوں نے دی. ہیڈ آئی تو مقصد کیا ہے, اس کے لیے قانون ہو رہا ہے. پھر امریکی سفارت خانے کا ملٹری اتاشی 2 دفعہ شراب پیتے ہوئے ڈرائیو کے دوران شراب پی کر گاڑی چلا رہا تھا, چوک میں ریڈ سگنل تھا, اس نے کراس کر کے اللہ اکبر, 2 طالب علم جا رہے تھے موٹر سائیکل پر, لتاڑ دیا, قتل ہو گئے. وہ چپکے سے پیش کر دیا, بھی امریکہ سے لڑائی منہ نہیں لیتے, ضرورت ہی نہیں ہے. پھر ایک دفعہ پھر اس نے کیا, 2 دفعہ یہ واقعہ ہوا. اور غریب ہو پکڑ کے چڑھا دو پھانسی, کوئی رعایت نہیں اس کے ساتھ. جنہوں نے کیا کیا, اللہ اکبر, یہ پکڑو جی, یہ انڈیا کے جاسوس ہیں جی, یہ انڈیا ان کو فنڈ دے رہا ہے, یہ انڈیا کے اس کے لیے ہیں. اچھا پکڑ لیا, بند کر دیا. ابھی نندن پاکستان کو ایوارڈ دینے آیا تھا, جو طیارہ لے کر آیا پاکستان کو تباہ کرنے کے لیے, اس کو رہا کر دیا خیر سگالی طور پر. جو کھلا دشمن ہے پکڑا گیا جنگ میں, خیر سگالی طور پر. انڈیا نے وصول کرنے سے انکار کر دیا, یہ پھر بھی دے آئے ہیں. اتنی فرما برداری. جو ڈنڈے والا ہے. اچھا دوسری طرف دیکھیں, وہی ملک ایمل کانسی گرفتار کر کے جی وہاں عدالت کے اندر کیس چلا امریکہ میں. جج کہنے لگا $50,000 تم نے دے دیے اس کی خاطر. پاکستانی تو $50,000 میں ماں بیچ دیتے ہیں. یہ ایوارڈ ملا پاکستان کو, یاد ہے کہ بھول گیا؟ وہ تو $50,000 میں اپنی ماں بیچ دیتے ہیں, اور تم نے $50,000 اس کے لیے خرچ کر دی.
سزائے موت کا قانون معطل ہو چکا تھا امریکہ میں. ایمل کانسی کے لیے انہوں نے سزائے موت کا قانون بحال کر کے اس کو پھانسی چڑھایا. اپنے لیے اس طرح یوسف رمزی کے لیے سزائے موت، صدام حسین کے لیے سزائے موت، لیکن باقیوں کے لیے قانون ختم. اپنی مرضی ہو تو عدالت شرعی بن جاتی ہے، دیت دینی ہے. پچھلے فیصلہ باد جڑا واقعہ تھا، ہاں کار تے اندے پہ ہاں فیملی ہے انہیں وائن کی ڈاکو بیٹھے ہیں، انہوں نے ریپ بھی کی جیسا وہ آئین پولیس والے کو دسے نے بھی میں انہیں کہ تو جھوٹ ملے انہوں نے بیچارے کو بے عزت کر، حالانکہ وہ حال سچی ہے. ہاں وہ بائی چانس اور جڑے یہ ڈاکو ہیں لاہور پکڑی گئے، انہوں نے اقرار کیا بھی فلانی جاتے ایسا کار چکی اور وہ فیملی نال زیادتی کی. پیچھے آئی جی گیا ہوا تھا، آئی گیا تو آپ کو گولی ماروں جب پہلے وعدہ رہ گئے کیا جی. تو مقصد یہ ہے کہ قانون جب نہیں ہوگا، امیر کے لیے اور ہے غریب کے لیے اور ہے، تو پھر قانون رہا ہی نہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں قصاص میں تمہارے لیے زندگی ہے. بدلہ لے کر ایک سے بدلہ لوگے نا، باقی جانیں بچا لوگے. عراق میں ایک صدام کی خاطر پورا عراق برباد کیا اس نے کہ نہیں، لاکھوں مسلمان مارے. افغانستان میں ایک اسامہ بن لادن کی خاطر اللہ اکبر کتنے لاکھوں انسان مارے، 20 سال تک وہاں پر اللہ اکبر رہے. یعنی اپنا معاملہ ہو تو ایک بندے 2 بندے کی خاطر یعنی کیا کر دیا، پورے ملک کو تباہ کر دیا. بدلہ لینا ہے. تو یہ بدماشی جب تک چلتی رہے گی امن قائم نہیں ہوگا. قرآن کہتا ہے تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے، ایک سے بدلہ لوگے باقی جانیں بچا لوگے، ایک سے نہیں لوگے باقی جانیں چل اللہ نسل در نسل دشمنی چلتی رہے گی، پھر بربادی ہوتی رہے گی. اس لیے قصاص میں زندگی ہے، ایک سے بدلہ لوگے باقی بچ جائیں گے. تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے عقل والو یا اولی الالباب، عقل والو اس کے اندر تمہارے لیے زندگی ہے لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ، باقیوں کو بچا لو گے. کتبہ فرض کر دیا گیا علیکم تم پر، اذا جب حاضر آئے، حاضر ہو احدکم تمہارے میں سے کسی ایک کے پاس الموت، موت کا وقت، جب موت کا وقت آئے تو اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے کیا چیز، ان ترکا اگر چھوڑ جاؤ خیرہ مال، اگر مال چھوڑ گئے ہو تو کیا فرض ہے، الوصیہ وصیت، وصیت کرنا فرض کر دیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے اوپر. اللہ سبحانہ وتعالی جب موت کا وقت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی شخص کے پاس کوئی ایسی وصیت کے قابل چیز ہے، مثلا قرضہ دینا ہے، میں نے قرضہ لینا ہے، میں نے کسی سے 2 کفارہ دینا ہے، مثلا روزوں کا کفارہ رہتا ہے یا کوئی اور کفارہ، کوئی منت تھی میری، قسم کھائی تھی میں نے، وہ ہے. اسی طرح سے وصیت ہے. اسی طرح سے للوالدین، والدین کے لیے، والاقربین رشتہ داروں کے لیے، بالمعروف معروف طریقے سے، حقاً یہ لازم ہے، علی المتقین متقی لوگوں پر یہ وصیت کرنا لازم ہے. بعد میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے حصے مقرر کر دیے خود. تو جو حقیقی ماں باپ ہیں ان کے لیے تو ہو گیا مقرر، رشتہ دار جو جن کا بنتا تھا وہ بھی اللہ نے مقرر کر دیا، ان میں اب وصیت کی ضرورت نہیں ہے. اب وصیت کا اختیار ہے 1/3 کا، 1/3 یعنی 3 حصے ہوں گے مال کے، 1/3 کا اختیار ہے. اس 1/3 میں وصیت کرے گا کس کے لیے، دادا کے لیے. کوئی پوچھنے والے نہیں دادا کو، ان کی اولاد پوچھتی نہیں، پوتا کر سکتا ہے اس کے لیے وصیت. ہاں جی، نانا کے لیے، نانی کے لیے، ماموں کے لیے، ٹھیک ہے جی، بیوہ بہو، یتیم پوتے، یتیم پوتوں کا ہاں جی وہ نہیں بنتا نا ہاں جی وراثت میں، لیکن وصیت میں ان کو معروف طریقے سے کہیں تاکہ ان کا مسئلہ حل ہو. اسی طرح سے نیکی کے کاموں میں رفاع عامہ کا کام ہے، مسجد بنانی، مدرسہ بنانا ہے، کوئی ایسا نیکی کا کام ہے ہاں جی، یعنی کسی کا مکان کی چھت گر گئی ہے اس کی چھت بنوا دینی ہے، کوئی ایسی وصیت ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کسی شخص کے پاس کوئی قابل وصیت چیز ہے تو 2 راتیں گزرنے سے پہلے وصیت لکھ کر اپنے پاس رکھے، کیونکہ موت کا کوئی پتہ نہیں، حساب کلیئر ہو. تو لینا دینا یہ بھی لکھا ہوا ہو کہ میں نے فلاں سے لینا ہے، فلاں کو دینا ہے. دوسرے نمبر پر کیا ہے،
وصیت جس کو کرنی ہے، اور وصیت وارث کے لیے نہیں کر سکتا، یہ بھی یاد رکھیں کہ میرا یہ بیٹا میرا زیادہ خدمت گار ہے، اس کو میں زیادہ دے دوں، نہ، وہ نہیں کر سکتا۔ وصیت ہے ہی غیر وارث کے لیے۔ کوئی دوست ہے جماعتی ساتھی ہے، بہت غریب ہے، اس کے لیے وصیت کر دیا چلو جس کو مکان بنا کر دے دینا، وہ کرنا۔ ہمارے یہاں پر جو رواج اپنے دیگیں پکا کر دے دینا، وہ بیچاروں کی ضرورت دیگیں نہیں ہے، پھر کھاتے کون ہے؟ پھر کل خانے پر ہو بھی مرغا، صاحب حیثیت غریب سارے کھا پی گئے، اندھا ونڈے ریوڑے وال اپنے اپنے کو۔ جو مستحق ہے، جو اصل کام ہے وہ کرنے والا ہے، وہ کرے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں یہ وصیت کرنا لازم ہے متقی لوگوں پر۔ فمن بدلہ، اب جس شخص نے بدل دیا بعد اس کے ما سمعہ، جب اس نے سن لیا، ایک شخص نے سن لی وصیت، گواہ ہے، لکھی پڑی ہے، لیکن اب بعد میں اس کے مرنے کے بعد کیا کر رہے ہیں؟ وہ وصیت میں تبدیلی کرتے ہیں، نیا کاغذ تیار کر دیا، زبیر صاحب کاغذ نیا تیار کر دیا، وصیت میں تبدیلی کر دی۔ فإنما، پس بے شک، اسمہ، اس کا گناہ، علی الذین، ان لوگوں پر ہے، یبدلون، جو تبدیل کریں گے، مرنے والے پر نہیں ہے، وہ تبدیلی انہوں نے کی ہے نا، مرنے والے کا قبر صاف، اس پر ہے گناہ جس نے وصیت میں تبدیلی کی ہے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ، یعنی وصیت میں تبدیلی کیا ہے؟ کسی کو محروم کر دے، کسی کا حق نہیں بنتا تھا اس کے بارے میں کر رہا ہے، میت نے وصیت نہیں کی اور وہ اپنی طرف سے لے کر آ جی فلاں کو دے دو، تاکہ اصل وارث ان کو کم ملے مال۔ اور یہ 1/3 کی وصیت بھی اس وقت ہے جب مال وافر ہو، جب ہے ہی 1 مرلہ زمین اور 5 بچے ہیں، اب کہا جی 1/3، پھر نہیں، وہ بیچاروں کیا ہے کہ لیا سے نکی نہیں، کسی کا کچھ نہیں بنے گا۔ تو یہ جب وافر مال ہو اس وقت۔ تو فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے، بے شک اللہ تعالیٰ سمیع، سننے والا ہے، علیم، جاننے والا ہے، اس کو پتہ ہے میت نے کیا وصیت کی ہے، اسے پتہ ہے تمہارے دل میں کیا ہے، یہ یاد رکھنا ہو۔ اللہ پر ایمان ہوگا تو کام سیدھے ہوں گے نا سارے۔ فمن خافا، اب جو شخص ڈرے، من موسن، وصیت کرنے والے سے، جانباً زیادتی پر، اور اسمن، یا گناہ پر۔ اب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ مرنے والے نے وصیت غلط کی ہو، وہ تھا مرنے والے نے وصیت ٹھیک کی، بعد والے نے بدلی۔ اب یہ دوسرا کیس ہے، مرنے والے نے وصیت ہی غلط کی، اس کو دے دو، اس کو کر دو، اس کو کر دو، حالانکہ ان کا حق نہیں بنتا تھا، وارث کو 1/3 میں سے دے دیا، قرضہ تھا نہیں لیکن ایسے شو کر دیا تاکہ اصل وارث محروم رہیں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں اب اگر تم ڈرو اس بات سے کہ مرنے والے نے وصیت میں زیادتی کی ہے یا گناہ والا کام کیا ہے، فاصلح، اب اس کی اگر اصلاح کر دے، بینہم، ان کے درمیان، بعد والے، اس کے مرنے کے بعد، اس آدمی کے مرنے کے بعد بعد والے دیکھتے ہیں واقعی نہ کوئی قرضہ ہے نہ کوئی یہ ہے، اور اس نے مرنے والے نے زیادتی کی ہے، اب یہ اس کی کر لیتے ہیں اصلاح شریعت کے مطابق۔ بھائی مفتی صاحب سے مسئلہ پوچھو شریعت کیا کہتی ہے، اور انہوں نے کہا جی اس طرح حصے ہوں گے، اور انہوں نے زیادتی کی ہے، فرمایا جو بعد میں اصلاح کرے فلا اسم علیہ، اس کے اوپر اب کوئی گناہ نہیں۔ یہ اگر کوشش کریں گے تو باپ کی قبر کو کیا کریں گے؟ صاف کر دیں گے، یعنی اس سے غلطی ہو گئی، چلو یہ اس کا ازالہ کر دیں، کچھ نہ کچھ فرق پڑ جائے گا۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالیٰ غفور رحیم، بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، وہ معاف کر دے گا۔ لہذا بعد میں تبدیلی اگر میت نے وصیت غلط کی ہے، اچھا غلط کی ہے یا صحیح کی ہے، اس کا فیصلہ عالم دین کرے گا۔ اپنے طور پر تو ہر کوئی کہے گا جی غلط ہوا جی، تقسیم غلط ہوئی جی، نہیں، مفتی صاحب بتائیں گے وقت تقسیم صحیح ہوا کہ غلط ہوئی ہے جی۔ اگر وہ کہیں کہ غلط ہوئی ہے، پھر اس میں اگر اصلاح کرتے ہیں تو گناہ نہیں، اور اگر وہ کہیں کہ تقسیم صحیح ہوئی ہے اور بعد والے تبدیلی کرتے ہیں، اس پر گناہ ہے اس کا۔ اللہ سے دعا اللہ سننے عمل توفیق عطا فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آمین۔ 4 بیل ہو، سب ساتھی بیٹھ رہیں گے، ایک بھائی نے آپ کے لیے تحفہ بھیجا ہے۔ وعلیکم السلام۔